اکثر ہم فلمیں دیکھتے ہیں تفریح کے لیے، ایک کہانی دیکھنے کے لیے، لیکن کیا ہو اگر کوئی فلم کہانی کی آڑ میں کچھ اور کہہ رہی ہو؟ کیا وہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ایک متنازعہ فلم دھرندھر پر کی گئی تنقید کا جائزہ لے کر۔ اچھا، تو بات کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں دی گئی ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک فلم بنتی ہے، اس کا ہیرو ایک بھارتی جاسوس ہے جو پاکستان میں ایک بہت ہی خفیہ مشن پر ہے۔ اب یہ جاسوس ظاہر ہے دن رات محنت کرتا ہے اور اسے ایک بہت بڑی خطرناک سازش کا پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہونے والا ہے اور اس کے پاس اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی اطلاع نہیں ہے، یہ اتنی اہم انٹیلیجنس ہے کہ را کا چیف خود جا کر وزیر اعظم کو خبردار کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اور وہ قافلہ سیدھا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں فلم ایک ایسا کام کرتی ہے جو سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ اچانک کہانی سے نکل کر حقیقت میں آ جاتی ہے۔ اس حملے کی اصلی دل دہلا دینے والی نیوز فوٹیج اسکرین پر چلنے لگتی ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ تو ابھی باقی تھا۔ آخر میں جاسوس کو ایک ایسا ثبوت ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ روکا جا سکتا تھا، لیکن وزیر اعظم نے سیاسی فائدے کے لیے اسے جان بوجھ کر ہونے دیا۔ تو یہ جو پوری فرضی کہانی سنائی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک بنیادی سوال اٹھانا تھا کہ آخر فکشن اور پروپیگنڈے کے بیچ میں جو باریک سی لکیر ہے، وہ کہاں ہے؟ اچھا، تو وہ فرضی کہانی تو صرف ایک مثال تھی۔ اصل نشانہ، جیسا کہ ماخوذ بتاتا ہے، ایک حقیقی فلم ہے دھرندھر، اور تجزیہ یہ کہتا ہے کہ بالکل یہی ٹیکنیک اس فلم میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق دھرندھر جیسی فلموں کا اصل خطرہ یہ نہیں ہے کہ وہ بری بنی ہوئی ہیں، اصل خطرہ یہ ہے کہ وہ اچھی بنی ہوئی ہیں۔ جب پروپیگنڈا دلچسپ ہو، جب وہ دیکھنے میں اچھا لگے، تبھی تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نازی دور کی ایک فلم ساز تھیں لینی ریفنسٹال، ان کی فلمیں ٹیکنیکلی تو بہترین تھیں، لیکن ایک بہت ہی خوفناک نظریے کو آگے بڑھا رہی تھیں۔ ماخذ نے اس ٹیکنیک کو ایک بڑا دلچسپ نام دیا ہے، ننجا ٹیکنیک۔ اب اس کا کمال دیکھیں، اگر کوئی حقائق پر سوال اٹھائے تو بنانے والے آرام سے کہہ سکتے ہیں، ارے صاحب یہ تو فکشن ہے، اور اگر کوئی ان کی نیت پر شک کرے تو جواب آتا ہے، یہ تو سچے واقعات سے متاثر ہو کر بنائی ہے۔ مطلب ہر طرف سے بچت، کوئی جواب دہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ننجا تکنیک آخر کام کیسے کرتی ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ماخذ کے مطابق فلم دھرندھر میں سچ اور جھوٹ کو کیسے ایک دوسرے میں گوندھ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو فلم حقیقت کی ایک بہت مضبوط بنیاد بناتی ہے۔ اس میں اصلی نیوز فوٹیج ڈالی جاتی ہے، دہشت گردوں کی اصلی آڈیو ریکارڈنگز استعمال ہوتی ہیں، گینگسٹرز اور پولیس افسروں کے اصلی نام لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک حقیقی واقعہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اور جب ایک بار سچ کی یہ پکی بنیاد بن جاتی ہے نا، تو پھر ماخذ کے مطابق اس میں جھوٹ کو اتنی صفائی سے بنا جاتا ہے، اتنی مہارت سے شامل کیا جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، فلم کا ایک بہت بڑا زور اس بات پر ہے کہ ایک خاص حکومت کے دور میں انٹیلیجنس پوری طرح ناکام ہوئی، لیکن ماخذ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ اب ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں، یہاں بات کافی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے انٹیلیجنس فیلیئرز مختلف حکومتوں کے دور میں ہوئے ہیں، چاہے وہ بی جے پی کی حکومت ہو یا کانگریس کی۔ تو جب فلم صرف ایک حکومت کو غدار بنا کر پیش کرتی ہے تو یہ تاریخ نہیں بتا رہی، بلکہ صاف صاف ایک خاص سیاسی بیانیہ بنا رہی ہے۔ ماخذ اس بات پر بھی طنز کرتا ہے کہ فلم میں انٹیلیجنس افسروں کو کیسا دکھایا گیا ہے۔ انہیں ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور بس کسی اوتار یا نجات دہندہ کے انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس وہ معلومات موجود ہیں جن سے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت سیدھا سا منطقی سوال اٹھتا ہے، ذرا سوچئے، کیا کوئی اصلی ملک سے محبت کرنے والا افسر 10 سال تک چپ چاپ تنخواہ لیتا رہے گا اگر اسے یقین ہو جائے کہ اس کی حکومت ہی غدار ہے؟ کیا وہ استعفیٰ نہیں دے گا، معلومات لیک نہیں کرے گا؟ کچھ تو کرے گا نا۔ چلیں اب فلم کی کہانی سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی یہ فلم لوگوں تک کون سے چھپے ہوئے پیغامات پہنچا رہی ہے۔
تجزیہ کہتا ہے کہ فلم ایک بہت چالاک ٹیکنیک استعمال کرتی ہے جسے ڈاگ وسلنگ کہتے ہیں، مطلب ایسے خفیہ اشارے دینا جو ایک خاص گروپ تو فوراً سمجھ جائے لیکن عام لوگوں کی نظر سے گزر جائے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، معاشرے میں ہم اور وہ کی تقسیم کو مزید گہرا کرنا۔ پھر بات آتی ہے تشدد کی۔ ماخذ اس بات پر بھی شدید تنقید کرتا ہے کہ فلم میں تشدد کو کس طرح کول بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ تیز پاپ میوزک پر سٹائلش ایکشن سینز دکھا کر ناظرین کو خون خرابے سے بے حس بنایا جاتا ہے اور اصلی خطرناک مجرموں کو کسی ہیرو کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ماخذ ذمہ داری کا سوال اٹھاتا ہے، اور یہ سوال صرف ڈائریکٹر سے نہیں ہے، یہ اداکاروں سے بھی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم سے یعنی ناظرین سے بھی ہے۔ ماخذ اداکاروں کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایکٹر صرف یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ جی ہم تو صرف اپنا کام کر رہے تھے، خاص طور پر تب جب وہ ایک ایسی فلم کا حصہ بن رہے ہوں جسے ماخذ نفرت پھیلانے والا پروپیگنڈا قرار دے رہا ہے۔ اور تجزیہ ایک آخری بہت چبھتا ہوا سوال وزیر اعظم کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ آپ نے پروپیگنڈا فلموں کا ایک نیا معیار قائم کر دیا ہے۔ کل کو جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے اور کوئی آپ کے بارے میں بالکل ایسی ہی فلم بنائے گا، تب آپ کی شبیہی کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ہمیں فلم، سیاست اور طاقت کے اس گہرے اور پیچیدہ رشتے پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔